نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے موجودہ حالات کے اعتبار سے اس وقت اپنے نسلوں کی فکر کرنے کے سلسلے میں کچھ اہم گزارشات رکھی تھی، جس میں خاص طور پر یہ بتلایا گیا تھا کہ اس زمانے کے اندر بلکہ اس وقت کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے اپنے بچوں کے اسکول کو جو چھٹیاں ہیں، تو ان چھٹیوں کا صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے. اور اسی ٹاپک پر میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف جگہوں پر جو گرما کے پیش نظر سمر کیمپ قائم ہے، جہاں 2.5 سے 3 گھنٹوں کے اندر ایمان، عقائد، قرآن مجید کے کچھ مختصر سے صورتوں کی تجوید کے ساتھ تلاوت اور ضروری دعائیں اور اس قسم کا نصاب مرتب کیا گیا ہے. اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک علاقے اور ہر ایک جگہ پر اور ہر ایک مسجدوں کے اندر اس قسم کا ماحول فراہم کیا جائے. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور نزاکت بھی ہے، اس لیے کہ جس قسم کا بے دینی کا ماحول اس وقت آ رہا ہے، تو اس ماحول کے اندر اگر ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو پھر نیو جنریشن کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. حق تعالی جل شانہ کی ذات بابرکت بہت معاف کرنے والی ہے، لیکن قرآن نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ حق تعالی جل شانہ نے ذمہ داری انسانوں پر رکھی ہے. اور گزشتہ جمعہ میں نے آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی تھی: قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ ہر ایک ایمان والا جنت میں جائے گا، ہر مومن شخص، ہر مسلمان شخص جنت میں ضرور جائے گا.
لیکن وہ افراد جنہوں نے اعمال بد کیے ہوں، گناہ کے کام کیے ہوں، تو وہ بطور سزا کے جہنم میں بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفت غفور الرحیم بیان فرمائی ہے، اللہ نے وہاں اپنی صفت شدید العقاب بھی فرمائی ہے اور ذو انتقام بھی فرمائی ہے۔ چونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، تو عمل کی جگہ عمل کرنا پڑے گا اور جزا کی جگہ جزا ہوگی، جزا کی جگہ عمل نہیں چل سکتا۔ اس لیے آخرت کے اندر ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، اور ایک ایک عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت جو مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے، چونکہ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی مشفق ہے، اور وہ رحیم اور ودود ہیں۔ اللہ کی صفات میں ایک صفت ودود کا لفظ آیا ہے، اور ودود کہتے ہیں انتہائی محبت، انتہائی چاہت، انتہائی مشقت، انتہائی شفقت رکھنے والی ذات بابرکت کو۔ ان ربی رحیم ودود، بہت مہربان، بہت چاہنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ودود کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مختلف بہانوں سے ایمان والوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ چونکہ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو آدمی عقید توحید رکھے گا، اور کلمہ مکمل ہوتا ہے توحید اور رسالت دونوں کو ماننے پر، ایسا نہیں کہ خالی توحید کو مان لے اور رسالت کو نہ مانے۔ حدیث کے اندر کلمہ مختصر بیان کیا گیا، لیکن مراد پورا کلمہ توحید اور رسالت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، وہ آدمی جو کلمہ توحید اور عقیدت کا ایمان رکھتا ہو، اللہ کی توحید کو مانتا ہو، نبی کی رسالت کو مانتا ہو، تو فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ تو جنت میں جائے گا اور ضرور جائے گا، لیکن پہلے اپنے اعمال کی سزا کاٹنے کے بعد بھی اعمال بد کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور جہنم میں سزا کاٹی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب نکالنے کا فیصلہ فرمائیں گے، وہ اللہ کے علم میں ہے، تو اس وقت کیا پس منظر پیش ہوگا اور کیا واقعہ پیش آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی روایت ہے، بلکہ اور بھی کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ روایت جو میں ابھی الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان رجلین ممن دخل النار اشتد صیاحہما، اللہ کے نبی نے دو آدمیوں کی کیفیت اور حالت کو بیان فرمایا کہ جہنم میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، اہل ایمان کے اور ایمان والوں کے نافرمان بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے واقعے کو بیان فرمایا جو ایمان والے ہیں اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، اور جب اللہ رب العزت ان کو نکالنے کا فیصلہ فرمائے گا تو اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ جہنمیوں میں جو افراد جہنم میں داخل ہیں، ان میں دو لوگ ایسے ہوں گے اشتد صیاحہما، جن کا چیخ و پکار بہت زیادہ ہوگا۔ اور شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ مطلب حدیث کا یہ نہیں کہ ابھی داخل ہوا اور ابھی چیخ شروع ہو گئی، بلکہ حدیث میں اختصار بیان کیا گیا، اپنی پوری سزا کاٹ لینے کے بعد، اپنے اعمال بد
کی سزا مکمل کر لینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے اعتبار سے اور اللہ کے علم کے اعتبار سے ان کو جب جہنم سے نکالنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا حالات بنائیں گے، چونکہ یہ ہر چیز اللہ کی اسباب کے تحت ہے، مولا اسباب کے پابند نہیں ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر کام سبب کے ساتھ فرماتے ہیں، ورنہ وہ قادر مطلق ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر لے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، لیکن ان کی سنت یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، اور ان کا طریقہ کار بندوں کو تعلیم دینے کے واسطے ہے۔ اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے، لیکن بندوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اسباب اختیار کریں۔ اسباب اختیار نہ کرنا یہ توکل کے خلاف ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پر بھروسہ مت کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نکالنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اشتد صیاحہما، ان کی چیخ و پکار بہت زیادہ ہوگی، آوازیں لگائیں گے، چیخیں گے، اور جہنمیوں کا چیخ و پکار تو ہر وقت چلتا رہے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے اور وہ جہنمی کی تپش کو اور آگ کی گرمی کو جب وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو چیخ و پکار کریں گے، اور مالک جہنم کے جو داروغہ ہیں ان سے عرض کریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہماری کوئی بات تو سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال تک اہل جہنم برابر پکارتے رہیں گے، لیکن ان کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، اور 1000 سال ہماری دنیا کے اعتبار سے نہیں، 1000 سال آخرت کے اعتبار سے، اور آخرت کا ایک دن 500 سال کے برابر ہے، تو 1000 سال آخرت کے اعتبار سے، اب حساب آپ لگا لیں، ایک دن 500 سال کے اعتبار سے ہوگا تو ایک سال میں 365 دن ہوں گے، اور 1000 سال میں کتنے دن ہوں گے آپ حساب لگا لیں، اتنے دن وہ پکارتے رہیں گے کہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دو، لیکن آقا نے فرمایا کہ ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور 1000 سال کے بعد مالک متوجہ ہوں گے، جہنم کے جو داروغہ ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ متوجہ ہوں گے ان کی طرف، کیا بات ہے، کیوں پکار رہے ہو؟ تو قرآن نے اس کو بیان کیا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب کے سامنے ہماری فریاد پہنچا دو، کچھ تو رحم آ جائے گا۔ تو 1000 سال تک مسلسل چیخ و پکار کے بعد جب مالک متوجہ ہوں گے اور ان کی بات سنیں گے تو قرآن نے کہا ان کو جواب گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، بس یہی جواب ملے گا، پڑے رہو اسی میں، کوئی جواب تمہاری بات نہیں پہنچائی جائے گی، 1000 سال کے بعد بھی اتنا ہی جواب ملے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، پڑے رہو جہنم کے اندر۔ کیوں؟ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس حق پہنچا دیا گیا تھا، نبی کو بھیجایا گیا تھا، اسلام پہنچایا گیا تھا، تعلیم دی گئی تھی، دینداری سمجھائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کو ناپسند کیا، تم نے اس کو اختیار نہیں کیا، اب نتیجہ یہ کہ تم سزا بھگتو۔ تو اللہ رب العزت جب نکالنے کا فیصلہ فرمائیں گے، اس کو نبی نے فرمایا کہ واقعہ ایسا کریٹ ہوگا اور ایسا واقعہ بنے گا، اشتد صیاحہما، 2 لوگ ہوں گے جن کو نکالنے کا فیصلہ ہوگا تو چیخ و پکار کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے، جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں ان کو فرمائیں گے فقال الرب لأخرجوہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ان کو نکالو، جو چیخ و پکار کر رہے ہیں اور بہت زیادہ چیخ رہے ہیں، اب اللہ کے حکم سے ان کو نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَمَّا أُخْرِجَ، اور جب ان کو نکالا جائے گا، اور نکالے جانے کے بعد اللہ کے دربار میں جو پیشی کی جائے گی اس کا پس منظر الگ ہے، ایسا نہیں کہ نکالا جائے گا اور رب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو ان کو ایک چشمے کے پاس لے جایا جائے گا، جنت کے پاس ایک چشمہ ہوگا، اور اور وہ پورے جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، پورا جسم اور وجود ان کا کالا رہے گا جہنم میں جلنے کی وجہ سے۔
تو جب اس چشمے کے پاس ان کو لے جایا جائے گا تو پھر اس چشمے میں ان کو ڈبو دیا جائے گا، نہلایا جائے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ چشمے سے نکلیں گے، پانی کے چشمے سے باہر نکلیں گے، تو جو وجود جل کے خاک اور کالا ہو گیا تھا وہ سب صاف ہو جائے گا. البتہ پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا جہنمین. اور علماء کرام نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ جہنم سے جتنے لوگ نکالے جائیں گے اور جو جنت میں داخل کیے جائیں گے ان سب کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہوگا. لیکن یہ لکھا ہوا ہونا ان لوگوں کی شان میں کمی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ رحمت الہی کے باور کرانے کے واسطے ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی سزا کاٹ کے آئے ہیں اور اب اللہ نے ان کو اپنے کرم اور فضل کی بنیاد پر جنت کے اندر داخلہ دیا ہے. تو ان کو جب صاف کر دیا جائے گا تو وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور عاجزانہ طور پر، چونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اپنا فیصلہ ابھی ظاہر نہیں کیا، ابھی تو صرف جہنم سے نکالا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ ڈالا جائے، تو وہ ڈرتے ڈراتے دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. وقال رب لأخرجوهما فلما اخرجا قال لهما، جب ان دونوں کو نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پورے پروسیجر کے بعد پیش کیا جائے گا، تو حق تعالیٰ جل شانہ مخاطب ہوں گے ان سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کیوں چیخ رہے تھے، چیخنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آواز لگا رہے تھے. اللہ تعالیٰ بندوں سے ڈائریکٹ پوچھیں گے اشتد صیاحکما لأی شیء اشتد صیاحکما، کس وجہ سے، کیوں اتنا چیخ و پکار کیوں کر رہے تھے. تو اب بندے عرض کریں گے قال فعلنا ذلك لترحمنا، وہ دونوں عرض کریں گے کہ مولا اس لیے ہم نے کیا تاکہ آپ ہم پر رحم فرما دیں. سزا تو ہم نے کاٹ لی، جل کے جہنم میں جل گئے، آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے بھگت لیا، لیکن آپ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. جہنم میں جانے کے باوجود بھی ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس لیے فرمایا فعلنا ذلك لترحمنا، اے اللہ اس لیے ہم نے یہ کیا تاکہ آپ ہم پر رحم فرما دیں. محدثین کرام نے لکھا ہے کہ انسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قرآن نے جگہ جگہ یہ اعلان کیا تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت چاہنے والا ہے، اس کے جیسی محبت کرنے والا کوئی نہیں. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ہم لوگوں کا تو عالم یہ ہو گیا کہ ذری مصیبت آ گئی، تکلیف، شکوہ، شکایت سے جزا فضا، ان کو تو حق ہے اپنے بندوں کو آزمانے کا. وہ مولا ہیں، وہ پروردگار ہیں، وہ رازق ہیں، وہ مالک ہیں، حق ہے ان کو اپنے بندوں کو آزمانے کا. ہاں اسباب کے دائرے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اے اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا مت فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. یہ دعائیں تو ہم کرتے رہیں، لیکن اگر اس دعاؤں کے مانگنے کے باوجود بھی اگر مولا کی کوئی آزمائش، کوئی مصیبت ہم پر آ جائے تو راضی رہنا ایمان کا حصہ ہے. شکوہ شکایتیں نہیں کرنی چاہیے. بڑا مہربان پروردگار ہے. جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنمی یہ عرض کرے گا ایمان والا مولا ہم نے اس لیے کیا فعلنا ذلك لترحمنا، اے اللہ اس لیے ہم نے یہ چیخ و پکار کیا تاکہ یہ آواز آپ تک پہنچے اور آپ کو ہم پر رحم آ جائے. اب اللہ رب العزت وہاں آزمائیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا قال ان رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. اچھا تم میری رحمت پر امید لگائے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، اب تمہارے متعلق میرا یہی فیصلہ ہے، میری رحمت تو تمہارے متعلق اب یہی ہے کہ تم دونوں جاؤ اور واپس جا کر پھر دوبارہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو. یہ مولا فرمائیں گے، اور رحمت کا واسطہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان رحمتی لکما،
تم نے میری رحمت کا واسطہ دیا، میری رحمت کی امید تم نے لگائی، ٹھیک ہے، اب میری رحمت یہی ہے تمہارے واسطے، کیا ان تنطلقا، کہ تم دونوں واپس جاؤ، فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار، جہاں جہنم میں تھے دوبارہ جا کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فینطلقان، تو وہ دونوں وہاں سے چلیں گے اور دونوں وہاں سے واپس ہوں گے، اور ایک آدمی فیلقی النار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور یہاں سے دونوں جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر دو، فینطلقان، حضور نے فرمایا اب وہ دونوں جائیں گے، لیکن عجیب کیفیت ہوگی، اس لیے کہ ایک آدمی کو جب کسی طرح سے کوئی امید وابستہ ہو جائے اور امید اگر پوری ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، جو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے، اور یہ تو پروردگار عالم کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو جہنم میں دوبارہ اسی جگہ ڈال دو جہاں سے تم آئے ہو، تو آقا نے فرمایا کہ وہ دونوں جائیں گے، اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا فیلقی احدہما نفسہ، ایک آ جائے گا اور سیدھے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر لے گا، اور دوسرا جو آدمی ہوگا وہ رک جائے گا، وہ نہیں جائے گا، وہ دروازے کے پاس جا کے ٹھہر جائے گا۔ تو وہ جو آدمی جہنم میں جس نے جا کر اپنے آپ کو داخل کر لیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم کی آگ اس کو جلائے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایسے صورت میں فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور اپنے آپ کو داخل کر لے گا، لیکن اب اللہ جہنم کی آگ کو اس بندے پر ٹھنڈی اور سلامتی بنا دیں گے، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور جہنم اور لکڑیاں جلائی گئیں، آگ جلائی گئی اور ان کو آگ میں جھونک دیا گیا، لیکن حکم آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم فرمایا آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈک بن جا۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بردن وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بھی بن جا، ٹھنڈی اتنی نہیں کہ انسان کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ بعض مرتبہ سردی، بہت زیادہ ٹھنڈ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، تو آگ، اللہ تو قادر مطلق تھے، اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈی کرنے پر آ جائے تو فریزر بنا دے، لیکن حد سے زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان دے، اس لیے فرمایا بردن وسلاما، سلامتی بھی ہو۔ تو یہ انسان کو جب اپنے آپ کو وہ جہنم میں داخل کر لے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس آدمی پر ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیں گے، یعنی آگ نہیں جلائے گی۔ اور وہ دوسرا شخص جس نے اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالا تھا، جہنم کے دروازے پہ لا کے رک گیا تھا، تو اللہ رب العزت اب اس سے پوچھیں گے کہ بھئی ما منعک ان تلقی نفسک کما القا صاحبک، کہ جیسے تیرے ایک ساتھی نے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر لیا، تو کیوں نہیں داخل کر لیا، تو کیوں نہیں جہنم میں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے، اس نے تو میرے حکم کو پورا کر لیا اور تو نے میرے حکم کی پھر نافرمانی کی، تو کس چیز نے تجھے اس بات سے روک دیا کہ تو اپنے ساتھی کی طرح جہنم میں داخل ہونے سے رک جائے؟ تو اب وہ بندہ عرض کرے گا فیقول یا ربی انی لارجو الا تعیدنی فیہا بعد ما اخرجتنی، اے اللہ مجھے اس بات کا یقین تھا اور مجھے اس بات کا گمان تھا کہ آپ ایک مرتبہ جہنم سے اگر نکال دیں تو دوبارہ جہنم میں پھر داخل نہیں فرمائیں گے، تو اس امید کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو روک لیا۔ اس نے غایت اطاعت پر اپنے آپ کو داخل کر لیا اور میں غایت امید پر اپنے آپ کو روک لیا۔ اسی کا نام ہے الایمان بین الرجاء والخوف، امید بھی ہو اللہ کی ذات سے، رحمت بھی ہو اللہ کی اور خوف بھی ہو اللہ کا۔ تو اس نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو داخل کر لیا اور اس نے اللہ کی امید پر اور رحمت کی امید پر اپنے آپ کو روک لیا، اور فرمایا کہ آپ، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ایک مرتبہ آپ جہنم سے مجھے نکال دیں تو دوبارہ آپ مجھے نہیں داخل کریں گے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیقول لہ الرب، حق تعالی جل شانہ اب اس کو فرمائیں گے لک رجاؤک، ٹھیک جیسے تو نے مجھ سے امید باندھی، اب تیری امید کے مطابق میں تیرے ساتھ فیصلہ کروں گا. اور فرمایا کہ فَيَدْخُلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اپنی رحمت سے اب ان دونوں کو بھی جنت میں اندر داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کون ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت اپنی نسلوں کو بتلانے کی ہے وہ عقائد بتانے کی ہے، اللہ کی ذات سمجھانے کی ہے، نبی کی ذات سے محبت پیدا کرنے کی ہے، ایمان اور اسلام کے احکامات کو بتلانے کا ہے. آج سب سے بڑا ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے وہ مختلف قسم کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں، اور عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق کیا جا رہا ہے. اسکولوں کے اندر جو سلیبس لایا گیا ہے ان سلیبس کے اندر باضابطہ طے شدہ اللہ کون ہے، عقل کے اعتبار سے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، یہ اس قسم کی باتیں اسکولوں کے اندر بتلائی جا رہی ہیں. یہ تو ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک چیز ہے جس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ رب ہے. تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال تو مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا، مر رحمان، نظر نہیں آ رہا وہ رب ہے. نظر نہیں آنے والی چیز، بغیر دکھنے والی چیز کو تم رب مان رہے ہو، تو رب کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہنوں کے اندر اس قسم کی چیزیں بٹھائی جا رہی ہیں. جنت تم نے دیکھا، جہنم تم نے دیکھا، جب یہ چیزیں تم نے دیکھا نہیں تو کیسے مانیں گے؟ یہ ٹارگٹ کر کر کے نیو جنریشن کو ایمان اور عقائد سے دور کیا جا رہا ہے. اس لیے مکتب گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی جو تعلیمات ہیں یہ صرف مکتب نہیں ہے، یا ان دنوں کے اندر جو سمر کیمپ چل رہے ہیں یہ خالی بچوں کو بلا کے بٹھا کے ٹائم پاس کرنا نہیں ہے. یا مقصد ہے بچوں کے ایمان اور عقائد کو ذہنوں کے اندر بٹھانا. اسی لیے اس ہفتے میرے 2-3 پروگرام ہوئے مکاتب کے سلسلے میں، تو میں نے باضابطہ پڑھانے والے، مکتب پڑھانے والے علماء اور حفاظ جو ان کو بھی یہ ٹارگٹ کیا کہ اگر 2 بچے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ امت کا اثاثہ ہے، یہ قیمتی مال ہے. ایسا نہیں کہ 2 بچے آئے 4 بچے آئے تو ہم ان کو کیا پڑھائیں. میں ان کو جو کہنا ہے وہ کہہ رہا ہوں، لیکن عوام سے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا یہ جو چھٹیوں کا وقت ہے یہ صرف ویکیشن کے نام پہ اس کو ضائع مت کیجیے. ایک ترتیب بنائیے اپنے بچوں کے واسطے. سال بھر، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، 8 مہینے 9 مہینے ہمارے بچے ایک مخصوص ماحول کے اندر اپنا اوقات گزارتے ہیں. یہ اوقات پورے خالی ہیں ان کے، تو یہ اوقات کہیں نانی کے گھر، کہیں دادی کے گھر، اور کہیں تفریح اور کہیں گھومنے، کہیں اس طرح کے پلان کے اندر اگر اوقات ضائع ہو گئے تو پھر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت بڑی مشکل ہوگی. اس لیے یہ مکاتب کا جو نظام چل رہا ہے یا سمر کیمپ جو چل رہا ہے، جگہ جگہ قائم کرنے کی فکریں کیجیے. بچوں کو پہنچائیے، صحیح معنوں میں اس کا نصاب بنائیے، اس کو پڑھائیے، بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی، نبی کی محبت پیوست کرائیے. یہ ہم سب مل کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہماری اولاد اس قابل تو بنے گی کہ ہماری روحوں کو وہ ایصال ثواب تو کر سکے. ورنہ پھر اس سے بڑی حسرت اور افسوس کی بات کچھ نہیں ہوگی کہ ہم دنیا سے چلے گئے تو پھر وہی کہنا پڑے گا خدا نہ خواستہ کہ مر گیا مردود فاتحانہ درود. اللہ محفوظ رکھے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنی نسلوں کے ایمان اور ان کے عقائد کے فکریں کیجئے، اور یہ وقت کا ایک وقت کا صحیح معنوں میں ان کا استعمال کرائیے.
حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک اپنے کرم سے سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا اپنے خاص کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔